یہ ویژن کہ تم نے کیا بننا ہے، کہاں جانا ہے، یہ ویژن دینے کے لیے دنیا میں انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، نبی آیا کرتے تھے، وہ آ کے بتاتے تھے کہ تم لوگوں کو نہیں سمجھ، کیونکہ تم نے آخرت دیکھی نہیں، جنت دیکھی نہیں، دوزخ دیکھی نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں، ہم تمہیں ویژن دے رہے ہیں۔ انبیاء کرام ویژن دیتے تھے۔ یہ مجھے ساری اس کی بات اس سے ریلیٹ ہوئی کہ نبیوں کا ویژن ہوتا تھا کہ تم نے آخرت میں کامیابی لینی ہے، اس آخرت کی کامیابی کے لیے یہ تمہارا ٹریک ہے، اس پہ تم نے چلنا ہے۔ جو انبیاء کی بات کو سمجھ جاتے تھے، جو سمجھ گئے، جو سمجھ جائیں گے، آج بھی سمجھ جائیں گے، ان کو ایک ویژن مل جائے گا، ان کی زندگی گزارنے کا سٹائل بھی ٹھیک ہو جائے گا، ان کا رہنے کا سٹائل بھی ٹھیک ہو جائے گا، ان کا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جس کے پاس نبیوں کا ویژن نہیں ہے، وہ دنیا میں دھکے کھاتے کھاتے، ٹکریں مارتے مارتے، روز خبر آتی ہے انڈیا میں کسی نے خودکشی کر لی، جاپان میں کسی نے خودکشی کر لی، ینگ لڑکی نے خودکشی کی، ینگ لڑکے نے خودکشی کر لی، سپر سٹار نے خودکشی، روز خبریں آتی ہیں۔ کیوں؟ وہ ویژن ڈھونڈ رہے تھے، کرنا کیا ہے۔ یہ میرے دوستو ہمارے پاس ایک ویژن ہے، ہمارے پاس ایک پورا راستہ ہے، کامیابی والا راستہ۔ جو اس پہ چلے گا، جو اس راستے کو اپنائے گا، وہ ایک منزل تک پہنچ جائے گا۔ میرا آج کا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک بغیر ویژن کے کیا زندگی گزارنی ہے؟ کوئی سامنے ہے ہی نہیں، جس کے سامنے آخرت میں اس کا کوئی ویژن نہیں۔ آج نیت کرو کہ ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ میرے دوستو منزل، ایک آدمی سڑک بھاگا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ بھاگ رہا ہے، اسے کسی آدمی روکے، انہوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ اسے کہا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ انہوں نے کہا جا کہاں رہے ہو؟ اسے کوئی پتہ نہیں، مجھے پتہ کوئی نہیں، تم بھی آ جاؤ۔ یہ کیا انسان ہے بتاؤ؟ اپنے ایمان سے تم لوگ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو سامنے کوئی منزل رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ بتاؤ۔ جس کے سامنے آخرت ہوگی، جس کے سامنے آخرت ہوگی، اس کا مائنڈ کلیئر ہوگا، اس کا ویژن کلیئر ہے، مجھے اسے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اممیٹیریل ہے ہر چیز، پیسے آ گئے، پیسے نہیں آئے، کھانا مل گیا، اچھا مل گیا، اچھا نہیں ملا، عام، اسے بھی پرابلم اس بات، کپڑے اچھے ہیں برے۔ میرا ایک دوست ہوتا تھا پاشی، پاشی اس کا نام تھا، پاشی، پاشی اسے کہتے تھے کہ پاشا کا کچھ نام، پرانی بات، بہت پرانی بات ہے، کچھ 30 سال پہلے۔ وہ K2 کے سگریٹ پیتا، اس وقت K2 کی ڈبی 4 آنے کی آتی تھی، K2 کے سگریٹ پیتا تھا، اوپر کھدر کا اس نے کپڑا قمیض پہنا ہوتا تھا، نیچے عام سی ایک انتہائی پڑھا لکھا آدمی تھا۔ کئی اس نے اس وقت ایم اے، ڈبل ایم اے کیا کرتے تھے لوگ، اس نے کئی ایم اے کیے ہوئے تھے، کئی زبانوں میں ایم اے کیے ہوئے تھے، انتہائی پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن اس کا ویژن تھا ایک، اس کا ویژن کیا تھا؟ اس کا ویژن یہ تھا کہ پنجابی کو میں نے جو ہے نا یہ عام کرنا ہے، پنجابی دنیا سے ختم ہو رہی ہے۔ حالانکہ کیا احمقانہ ویژن تھا، پنجابی ختم، پنجابی نہ ہو پنجابی پھر کیا ہوگا؟ لیکن بس اس نے اس کو اپنا ویژن بنایا ہوا تھا، اور اس پہ وہ محنت، اسے نہ اسے کمانے کا کوئی شوق تھا، نہ اسے کوئی کھانے کا شوق تھا، اسے ایک ہی ویژن، بس اس پہ لوگوں سے وہ بس صبح شام بات کہ سامنے کوئی غلطی تھا، کوئی مقصد تو تھا۔ ہمارے سامنے کیا ہے مقصد بتاؤ؟ کھانا پینا، سونا، نکالنا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، پھر مر جانا۔ وٹ از دس؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور بھی یہی کرتے ہیں۔ پھر جانور میں ہم میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ اگر ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ اچھے اسکول میں پڑھنا ہے، اچھا بڑا بننا ہے، اور جناب زیادہ پیسے کمانے ہیں، پھر اچھی شادی کرنی ہے، گاڑی اچھی رکھنی ہے، پھر بچے، پھر ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا ہے، پھر وہ آگے پڑھ لکھ کے بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادیاں کر دیں تو مر جائیں گے،
لوگ ایک زندگی ہے، اس کے لیے آئے دنیا میں ہم. جس کے سامنے میرے دوستوں کوئی ویژن نہیں، وہ یہ زندگی گزارے گا، یہ جانور والی زندگی. ہمارے سامنے ہمیں ایک منزل دکھائی گئی ہے. دین ایک منزل دکھاتا ہے کہ یہ تمہاری منزل کیا ہے. قرآن کہتا ہے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان سے بڑی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن نے توڑ دیا، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو. اب جس کے سامنے بتاؤ، جس کے سامنے آخرت ہوگی، جس کے سامنے اللہ ہوگا، وہ پھر کیسے جائے گا؟ اس کا لائف سٹائل کیا ہوگا بتاؤ.